دین کے کام میں کامیابی کے 6 اصول۔ معنی القرآن کے 18ویں دن سورۃ الانفال کی آیات 45-48 میں دشمن سے مقابلے میں لڑائی کے آداب بتائے گئے ہیں، جن کا اطلاق ہر اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو دین کا پیغام پھیلانے کے لیے میدان عمل میں ہو۔ یہ اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ثابت قدمی اور بہادری اختیار کرنا۔ سب سے پہلا اصول دین کے کام کے لیے ثابت قدمی اور بہادری سے کام کرنا ہے۔ جس کے اندر ثابت قدمی اور بہادری نہیں ہوتی، وہ کسی مقصد کے لیے قربانی نہیں دے سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی شخص کسی بھی کام کو 100% کوشش نہیں دیتا تو مطلوبہ نتائج نہیں آتے۔ جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنے ہی بہترین نتائج ملیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دعا اور وظیفہ کافی ہے، لیکن کوشش بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی مدد بھی اسی اعتبار سے آتی ہے جتنی ثابت قدمی، محنت اور اخلاص ہوگا۔ نمبر 2، ذکر الہی کی کثرت کرنا۔ کسی بھی نیک کام کی کامیابی صرف وسائل سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ جب بھی دل پہ بوجھ ہو، دل ہمت ہارنے لگے یا کوئی چھوٹی سی بات دل کو تکلیف دے جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایسے موقع پر سب سے الگ ہو جائیں، خوب روئیں، قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں، جیسے تہجد میں اذان کے بعد اللہ سے یوں دعا کریں: اے اللہ، میرا غم، خوف، فکر دور فرما، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے اور میرے مسئلے کو حل فرما۔ جب کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیتا ہے، دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس تکلیف میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور دل سے شکر ادا ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے اسی تکلیف کے ذریعے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیا۔ یاد رکھیں، جنگ سے زیادہ مشکل اور مصروفیت کا کوئی کام نہیں، مگر اللہ نے جنگ میں بھی ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، جو اسے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام میں ذکر الہی کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ کامیابی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہے۔ نمبر 4، آپس کے تنازعات سے بچنا اور اتحاد رکھنا۔ دین کے کام میں مشغول افراد کو آپس کے جھگڑوں اور تنازعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھگڑا ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ تنازعات سے بچنے کے لیے کا مطلب اختلاف رائے منع نہیں ہے، مگر اپنی رائے کو منوانے کے لیے دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے اصل مقصد سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، دلوں میں بغض پیدا کرتے ہیں اور دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ ہم پر قابو پا لیں۔ نمبر 5، صبر کرنا۔ دین کے کسی بھی نیک کام کے لیے جمع ہو تو صبر کرنا ضروری ہے۔ مختلف مزاجوں پر صبر، لوگوں کے کام کرنے کے مختلف انداز پہ صبر، اپنی مرضی کے خلاف عادات پہ صبر، جب آپ زیادہ محنت کریں مگر تعریف کسی اور کو ملے تو اس پر صبر، جب آپ کا آئیڈیا کوئی اور لے لے تو دل میں تنگی نہ لائیں، اس پر صبر۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا اور وہ پورا ہو رہا ہے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ نیت میں اخلاص اور اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، غرور اور ریا سے بچنا۔ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوں تو ہمیشہ 2 مہلک بیماریوں سے محتاط رہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اترا کر نکلے تھے، دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ مومن کا مقصد صرف اللہ کا دین غالب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی شان و شوکت اور نام کو بڑھانا، کیونکہ جو کام صرف دکھاوے اور نام بنانے کے لیے کیا جائے اس کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ دین کے کام میں مددگار مسنون دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لیے جس کا مجھے علم نہیں۔ ایک اور مسنون دعا: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، کاہلی، بزدلی، بخل، قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ریاکاری سے بچنے کی دعا: اے اللہ، میرے تمام اعمال کو نیک بنا دے، انہیں اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور کسی کو اس میں شریک نہ بنا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں غرور اور ریا سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہے، چاہے کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائیں یا نیکیاں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اپنے عاجزی کو اختیار کرنا ہے۔